بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 104 سے 105 آیت تک کا مضمون ہے گستاخان رسول کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو راعنا، بلکہ کہو انظرنا، اور ان سے پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: راعنا ذو معنی لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد گرامی کو اچھی طرح سمجھ نہ سکتے تو عرض کرتے راعنا، اے حبیب ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیجیے۔ لیکن یہود کی عبرانی زبان میں یہی لفظ ایسے معنی میں مستعمل ہوتا جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ چنانچہ علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں ممنوع ہے جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال تک ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے شخص کو حد قذف لگانے کا حکم دیا ہے۔ اگلا ہے راعنا کی جگہ انظرنا، یعنی ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے کہا کرو، کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے۔ واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دی کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہمتن گوش ہو کر سنو، تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور خاص اللہ فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تفسیر: یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو اس کی وراثت تھی بنی اسرائیل کو کیوں ملی، اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا۔ عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب ان کے ظاہر بین نگاہوں میں ہرگز موزوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، جس کو چاہوں سرفراز کروں، تمہارے مشورے کی یہاں ضرورت ہے نہ گنجائش۔ اگلی سورہ بقرہ کی 106 سے 108 آیت تک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے، یا کم از کم اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تفسیر: یہود سادہ لوگ مسلمانوں کی ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن آج ایک حکم دیتا ہے کل اسے بدل دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، اس لیے قرآن خدا کی کتاب ہی نہیں۔ اس شبے کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بیان محض لا انتہا الحکم الاول، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں بلکہ یہ عین حکمت ہے، کیونکہ عرب جیسے آوازہ منش قوم کو قانون و آئین کا پابند کرنے کے لیے جن ترجیحی اقدامات کی ضرورت تھی وہ پوشیدہ نہیں۔ اس لیے اگر چند ابتدائی احکام جو محض وقتی مصلحت کے لیے نافذ کیے گئے تھے بعد میں منسوخ کر دیے گئے، اور ان کی جگہ دوسرے احکام جواب میں ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق ہیں نافذ کر دیے گئے، تو یہ بالکل درست ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا نعت بخیر منہا اسی بات کی طرف واضح اشارہ ہے۔ آخر میں سب معترضین کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کروں، تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ: کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کی سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔
ترجمہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ تفسیر، یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا کہ میرے حبیب سے یہودیوں کی طرح قیل و قال نہ کیا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جن امور کے کرنے کا حکم دیا جائے ان کو کرو، جن سے منع کیا جائے ان سے باز رہو، اور جن امور کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا ہے انہیں مت چھیڑو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ اگلی 109 سے 110 آیت تک کا مضمون ہے اہل کتاب کا مسلمانوں سے حسد۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر بنا دے تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر۔ ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یہ سب کچھ اس کے بعد جبکہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق۔ پس اے غلامان مصطفیٰ معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر، یہود ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے، اب حسد کے مارے چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو۔ ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ تم ان کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں سے درگزر کرتے رہو، بات بات پر ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، جب مناسب ہوگا ان کا قلع کما کرنے کا تمہیں حکم دیا جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ تفسیر، چھوٹی یا بڑی جو نیکی کرو گے وہ بھلا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کا پورا ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اگلی 111 سے 113 آیت تک ہم پڑھیں گے گمراہی پر مبنی خوش کن خواہشات۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، آپ انہیں فرمائیے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ، ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر، یہ سب دعوے باطل ہیں، نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ جس نے اپنی ذات اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا وہی بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا۔ رومی و زنگی، عربی و عجمی کی کوئی قید نہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب، اسی طرح کہیں ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات، تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ تفسیر، نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہوئی۔ اثناء کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے اور نصارہ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی انگنت شہادتیں موجود ہیں تو اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ غرض یہ کہ راستی کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اگلا ہے بتوں کے پجاری آگ اور ستاروں کے پرستار بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ بھی اپنے سوا سب کو گم کردہ راہ یقین کرتے ہیں۔ اگلی 114 سے 118 آیت تک ہم پڑھیں گے مشرکین مکہ کے جرائم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا
اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام پاک کا، اور کوشاں ہوں ان کی ویرانی میں۔ انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تفسیر، یعنی صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، اپنے عمل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ ٹیٹس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا اور اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ بھلا جس کا عمل یہ ہو، کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کا علم بردار کہے؟ کفار مکہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا۔ کیا ان مشرکوں کو زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کریں؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو وہ توجہ کے قابل نہیں۔ یہ حکم عام ہے، جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ کسی زمانے یا کسی قوم کے ساتھ اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں۔ اگلے دنیا میں ان کی ذلت و رسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی۔ کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، یہود جلاوطن کر دیے گئے اور عیسائی مملکتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آخرت کا عذاب بھی عنقریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر، منتشر افراد تب قوم بنتے ہیں جب ان میں یکجہتی، اور یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک خاص قبلہ مقرر فرما دیا۔ رفتہ رفتہ قوموں میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ یہ سمت کسی اپنی ذاتی خصوصیت اور خوبی کے باعث قبلہ بنائی گئی۔ اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ جہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، سب اس کی پیدا کی ہوئی اور اسی کی زیر نگی ہیں۔ اگر کوئی جہت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے۔ یورپ پشچم سے تمہیں کیا سروکار، تم اس کے حکم کے بندے ہو۔ نیز اگر مشرق قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں اور مشرق کی طلوع کی سمت ہے، اسی لیے خصوصی طور پر اس کے تقدس کی قائل تھیں، اور بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہت پرستی کے اس صنم کو بھی پاش کر دیا اور فرمایا یہ جہت از خود کچھ بھی نہیں، ان کی حقیقت بس اتنی کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان میں جاری ساری ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ ترجمہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہود حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں ان عقائد فاسدہ کی تردید ہے۔ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پہنائیوں میں جو چیز ہے، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا افلاکی، بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب پر اس کی مملوک ہونے کی مہر لگی ہے، اور ہر چیز بلا استثناء اس کے حکم کے سامنے سرفگندہ ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ معجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے کہ اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر، نیست سے ہست کرنے، عدم محض سے موجود کرنے کو عربی میں ابدا کہتے ہیں، یعنی نہ پہلے اس کا کوئی مادہ ہو، نہ نمونہ اور نہ بنانے کے آلات موجود ہیں۔ اس ایک لفظ سے رد ہو گیا ان لوگوں کا، مثلاً آریہ سماجی وغیرہ، جو کہتے ہیں کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف یہ کیا کہ ایک ماہر کاریگر کی طرح مادے کی مختلف اجزاء کو ایک خاص تناسب سے باہم ملا دیا اور رنگا رنگ چیزیں نمودار ہو گئیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع ہی نہیں بلکہ بدیع ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو محض اپنے ارادے سے بغیر کسی سابق مادے کے پیدا فرمایا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کی سی بے سروپا بات۔
ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر، یہاں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی مقصود ہے کہ اگر یہ کافر روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں جس سے آپ دلگیر ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ اگلا ہے، اس آیت کے پہلے حصے میں ان نادانوں کے دو مطالبوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ خدا خود ان سے کلام کرے یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے۔ پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہیں تھی، اسی لیے اس کا تو جواب تک نہ دیا۔ دوسری بات کے متعلق فرمایا، تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو اور ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کو نشانات دکھائے ہیں اور پھر بھی تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد تمہیں اور کس نشان کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ سورہ بقرہ کی اگلی 119 سے 120 آیت تک کا مضمون ہے، داعی کا کام حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باس پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ تفسیر، ساتھ ہی فرمایا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی ذات ہے۔ جو آپ کی ہمہ صفت، موصوف اور باکمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں کوئی اور معجزہ یا دلیل کیوں کر راہ ہدایت دکھا سکتی ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ تفسیر، یہ جو معجزات اور آیات دکھانے کی طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں، ان سے ان کا مقصد قبول ایمان نہیں، یہ تو صرف حجت بازیاں ہیں۔ وہ تو صرف اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے باطل کو قبول کر لیں جو ناممکن ہے۔ اگلی تفسیر ہے کہ یہ خطاب امت محمدیہ کے ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ اگلی 121 آیت کا مضمون ہے تلاوت کلام پاک کی اہمیت۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگلی 122 اور سے 123 آیت کا مضمون ہے بنی اسرائیل سے خاتمہ کلام۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانے کے سب لوگوں پر۔ تفسیر، بنی اسرائیل کی فضیلت کی وجہ سے مفصل بحث گزر چکی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تاوان، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ تفسیر، اس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اگلی آیت نمبر 124 میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آزمائش و امتحان کی ایک داستان۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجھا لایا۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ عرض کی میری اولاد سے بھی، فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ تفسیر، یہ آزمائش اس لیے نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کا علم نہ تھا، وہ تو علیم الخبیر ہے،
بلکہ اپنے مقبول بندے کے جذبہ صدق و اخلاص سے لوگوں کو آگاہ کرنا مطلوب تھا۔ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ بے خبر لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ ان پر جو فضل و کرم ہو رہا ہے یوں ہی ہو رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بلکہ انہیں علم ہو جائے کہ وہ اس لطیف عمیم کے ہر طرح مستحق ہیں، نیز اس لیے بھی کہ ہر بوالحواس ان مقامات رفیہ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ اسے معلوم ہو کہ آزمائش و ابتلا کا آتشی سمندر متزن ہے اور ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ اس میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگلا ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل الصلاۃ والسلام کے اسم گرامی سے عرب کا بچہ واقف تھا، اس لیے قرآن حکیم نے پہلی دفعہ ہی کسی تمہید و تعارف کے بغیر ان کا ذکر فرمایا۔ تورات میں آپ کا نام ابرام اور ابراہم دونوں طرح آیا ہے۔ جدید ترین عصری تحقیقات کے مطابق آپ کا سال پیدائش 160 قاف میم ہے۔ تورات میں عمر شریف 175 سال درج ہے۔ آپ کا آبائی وطن بابل ہے، جسے آج کل عراق کہتے ہیں۔ جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس کا نام تورات میں ار ہے۔ مدتوں یہ شہر نقشے سے غائب رہا، اب اثر نمودار ہو گیا۔ کھدائی کے کام کی داغ بیل 1894 میں ہی پڑ گئی تھی۔ 1922 میں برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین اثریات کی ایک مشترکہ تحقیقاتی مہم عراق کو روانہ ہوئی اور کھدائی کا کام پورے 7 سال تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ پورا شہر نمودار ہو گیا۔ موجودہ محرف بائبل میں تاریخی غلطیوں کی کثرت سے اکتا کر بعض محققین نے 19ویں صدی کے آخر میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم نامی کوئی تاریخی شخصیت گزری ہی نہیں، بلکہ یہ محض ایک نوعی نام تھا یا ہر قبیلے کے شیخ کا لقب تھا۔ لیکن اب پھر تحقیق کا رخ بدلا اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہی پھر یورپ کو آپ کی تاریخی شخصیت کا پوری طرح قائل ہونا پڑا۔ اگلا ہے وہ امتحانات جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا کیا تھے؟ ذبیح و اسماعیل، آتش نمرود اور عرب کے بے آب و گیاہ ریگستان میں اپنی زوجہ اور اپنے ننھے بچے کے حکم الہی کے مطابق چھوڑ آنا، اور ان کے علاوہ تمام احکام شریعت پر کاربند ہونا ہے، جس میں ناخنوں کے تراشنے، دانتوں کو مسواک سے صاف کرنے سے لے کر حج و زکوٰۃ کے جملہ مناسک داخل ہے۔ اگلا ہے امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، یعنی تمام انبیاء اور ان کی امتیں آپ کی پیروی اور اتباع کریں گی، یہاں تک کہ سید الانبیاء کو بھی حکم ملا۔ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا ایک طبعی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، ہاں جو نیک اور اطاعت گزار ہوں گے ان میں سے بعض کو شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ظالم اور بدکار اس نعمت کے حقدار نہیں۔ اس آیت سے علماء نے انبیاء کرام کی عصمت پر استدلال کیا ہے۔ نیز صدر مملکت میں جن صفات کا پایا جانا ضروری ہے ان کے متعلق علماء اسلام نے تصریح کی ہے، یعنی امام وہ ہوتا ہے جس کا دامن کبیرہ گناہوں سے داغدار نہ ہو، احسان و فضل کی صفات سے مستف ہو، اس کے ساتھ اس میں حکومت کی ذمہ داریوں کو بجا لانے کی قوت بھی ہو۔ ان خوبیوں والے خلیفہ یا صدر مملکت کے متعلق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مت جھگڑو، لیکن جو فاسق و فاجر ہوں وہ خلافت و صدارت کے اہل نہیں۔ اگلی 125 سے 126 آیت ہمیں بتاتی ہے بیت اللہ کی عظمت و شرف۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر، طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہزارہا انقلابوں کے باوجود جس طرح پورا ہو رہا ہے، دوست دشمن سب اس کا مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں اور تا قیامت مشاہدہ کرتے چلے جائیں گے۔ اگلا ہے وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ہر ادا اور ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بڑی پیاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بے جان حقیر پتھر جسے حضرت خلیل کے پاؤں سے چھو جانے کا شرف حاصل ہوا، وہ قدرت کی نگاہ میں اتنا عزیز اور ذیشان ہے کہ امت مستوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اپنی جائے نماز بنائیں۔ اگلی تفسیر ہے اب کعبہ کی آبادی اور رونق افزائی کا اہتمام فرمایا جا رہا ہے۔ حکم ہے اے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل، ہر آلائش سے، ہر آلودگی سے اسے پاک رکھو، اس کا فرش غبار سے، اس کی دیواریں بدنما دھبوں سے اور اس کی چھتیں مکڑی کے جالوں سے نہ اٹی رہیں، بلکہ اجلا فرش، شفاف آئینہ وار دیواریں اور پاک و صاف چھتیں ہوں، تاکہ عبادت کرنے والوں کو دل جمعی
دل جمی نصیب ہو اور وہ اطمینان سے اپنے رب کی یاد کرتے رہیں۔ جب ظاہری پاکیزگی کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے تو کفر و شرک کی غلاظت و عفونت سے اسے پاک رکھنا کتنا اہم ہوگا۔ اسی دلیل سے ہر مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز، پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر: حضرت خلیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے ایماندار شہریوں کو تازہ پھل کھانے کے لیے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں التجائیں قبول فرمائیں۔ امامت کا سلسلہ میں چونکہ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ صرف فرمانبرداروں کا حصہ ہے، اس سے سبق لیتے ہوئے حضرت خلیل علیہ السلام نے رزق طیب کا سوال کیا تو صرف اہل ایمان کے لیے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ رزق تو مومن اور کافر سب کو دوں گا، لیکن کفار چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے کفر و سرکشی کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔